کیونکہ ہر عمل آدمی کا سرمایہ ہے، ہر عمل آدمی کا سرمایہ ہے، جیسے زمین جائیداد آدمی کا سرمایہ ہے کہ اس پر ہمارا گزارا ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہر عمل جو ہے آدمی کا سرمایہ ہے، آدمی کی دولت ہے، آدمی کی نعمت ہے کہ اس عمل پر اس کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہوگا۔ اس لیے اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنانے کی ہم کو رہبری کی گئی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو ایک پیغام ملا ہے۔ آپ پیغمبر ہیں، اس لیے اللہ کے پیغامات ہم تک پہنچاتے ہیں۔ آپ نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے، فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، یہاں کا سونا، یہاں کی چاندی، یہاں کی زمین جائیداد کسی جنات کے لیے نہیں، کسی فرشتے کے لیے نہیں، آپ کے لیے، آپ کے لیے یہ انعام ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی، اور صرف پیدا ہی نہیں کی ہے بلکہ پیدا کر کے آپ کے کام میں لگایا ہے۔ اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ آپ کے کام میں لگایا ہے۔ کوئی چیز آپ کے کام سے انکار نہیں کرے گی۔ جی ہاں، آپ کنواں کھودنا چاہے تو زمین منع کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ جی ہاں، آپ سڑک بنانا چاہیں تو منع نہیں کرے گی، کھیت بنانا چاہیں تو زمین منع نہیں کرے گی۔ ہاں، آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ سمندر میں سفر کریں، سمندر منع نہیں کرے گا، ہاں، بلکہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر آپ پہنچ جائیں گے، کیونکہ سمندر کو بھی آپ کی خدمت کے لیے پابند کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، کہ ہم نے سمندر کو تمہاری خدمت کے لیے پابند کر دیا ہے۔ ہاں، تو بازاروں میں جو تجارتیں ہوتی ہیں اس سے بڑی تجارتیں سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ ہاں، بڑی بڑی تجارتیں ہیں، بڑے بڑے جہاز۔ جی ہاں، کیونکہ سمندر کو اللہ نے آپ کے کام کے لیے پابند کر دیا۔ یہ نعمتوں کا بیان ہے کہ ان سب چیزوں کو آپ کے کام میں لگایا ہے، تسخیر آپ کے کام میں لگا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا تو ہم کس کام کے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ سب چیزیں ہمارے کام کے، پھر ہم کس کام کے؟ تو اس کے لیے میرے بھائیوں ہماری رہبری کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں نے جناتوں کو، کیونکہ جنات پہلے سے آباد ہے، اور پھر انسان، کہ میں نے انسانوں کو کہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد بتایا ہے کہ تمہاری پیدائش جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور کسی کام کے لیے نہیں ہے۔ اور جتنے کام ہیں ان کاموں میں خدا آپ کا مددگار ہے، اور اپنی نعمتوں کو بھی دیں گے اور حالات بھی بنائیں گے۔ نعمتیں بھی دیں گے اور آپ کے حالات بھی بنائیں گے، لیکن آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سبق کو نہیں بھولنا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے عبادت اور بندگی کا ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ اکیلا ہے اپنی ذات سے فرد، ہاں، اور سب کچھ اسی کا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے۔
سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کا ہے، اور اسی کی قدرت ہے، اسی کی نعمتیں ہیں، کسی کا کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اور اپنی نعمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے ہیں۔ ہاں بے شمار نعمتیں ہم کو دی گئی ہے، ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ ہاں تو ان نعمتوں میں ہمیں کیسا رہنا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری کی ہے۔ ایک مسنون دعا ہے جو نماز کے بعد مانگی جاتی ہے، وہ دعا بھی ہے، وہ رہبری بھی ہے۔ اس لیے ان دعا کو یاد بھی کرنا چاہیے، اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ ہاں وہ دعا ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ یاد ہونی چاہیے۔ ہاں سلام پھیر کر کے 3 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ، کیونکہ یہ سنت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ سنتیں ہیں، اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اس کو کرنا بھی ہے۔ ہاں جس طرح اللہ کے راستے میں پھرنا ہے، اس طرح ان چیزوں کو لے کے پھرنا ہے۔ جی ہاں اسے یہ سکھایا ہے کہ اذا انصرف من صلاتہ استغفر ثلاثا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور آگے کہ اللہ سے مانگتے تھے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری مدد فرما۔ کہ کس کام میں مدد چاہتے ہو؟ کہ میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر اور تیرے شکر کرنے پر، اور اچھی سے اچھی طرح عبادت کر سکوں اس کام پر۔ 3 باتوں پر مدد مانگی ہے، 3 باتوں پر مدد مانگی ہے۔ اعنی علی ذکرک، پہلا کہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر۔ ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ذکر کرنے کا مطلب اطاعت کرنے پر۔ ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں تیری اطاعت کر سکوں، تیرے حکموں کی پابندی کر سکوں، اس بارے میں تو میری مدد فرما۔ جو ذاکر ہوگا وہ اللہ کا موتی اور پابند ہوگا، اس کو ذاکر کہتے ہیں۔ کہ ذاکر کون ہے؟ کہ جو اللہ کے حکموں کو لے کر کے اپنے آپ کو پابند کرے، وہ اللہ کا ذاکر ہے۔ کل مطیع ذاکر، کہ ہر آدمی جو اللہ کی اطاعت اور تابعداری میں ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے۔ تو ذکر سے مراد یہ ہے کہ میں تیری اطاعت اور تابعداری کروں۔ ہماری زندگی کا اصلی کام اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اور اپنے بڑوں کی اطاعت ہے۔ عبادت تو فقط اللہ کی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی، لیکن اطاعت ان 3 لوگوں کی ہوگی، اللہ کی، رسول کی اور اپنے بڑوں کی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بات مانو اللہ کی، بات مانو اللہ کے رسول کی، بات مانو تمہارے بڑوں کی۔ جب وہ اللہ کی کوئی بات سمجھاوے تو کیا اس کو مانو۔ تو یہ اطاعت سمجھائیے کہ کس کی بات مانو گے؟ کہ اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے بڑوں کی۔ بڑوں کی بات ماننے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ بات صحیح ہے، حکم والی ہے تو مانیں گے، حکم کے خلاف ہم کو کوئی بات سمجھاوے تو وہ نہیں مانیں گے۔ جی ہاں یہ قاعدے کی بات ہے کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اپنے بڑوں کی بات مانو۔ اپنے بڑوں کی بات ماننے میں یہ شرط ہے
کہ وہ اللہ کی رسول کی بات کہے تو ماننی اور اس کے خلاف کہے تو پھر نہیں مانیں گے. تو اصل کام میرے بزرگوں زندگی میں جو ہے وہ اطاعت ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری پر آوے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے دنیا میں تو وہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ زندگیاں لوگوں کی اللہ کی اطاعت پر لاوے. یہ ہمارا اصلی کام ہوا کہ ہماری زندگیاں اللہ کی اطاعت اور تابعداری پر آوے، ہماری آزادی ختم ہو جاوے. آزادی ختم. اب زندگی اطاعت اور تابعداری پر آوے گی. اپنے مال میں، اپنی جان میں، اپنے ہر چیز میں ہم اللہ کی اطاعت اور تابعداری میں زندگی گزاریں. یہ ہماری زندگی کا اصلی اور صحیح کام ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات بھی بنائیں گے اور آخرت کے حالات بھی بنائیں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحمت لانے کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کی رسول کی اطاعت کی جائے. تو اطاعت کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ حالات میں رحمتیں آوے گی. ہاں، حالات میں مصیبتیں نہیں آوے گی بلکہ حالات میں رحمتیں آوے گی. کیوں کہ زندگیوں میں اطاعت ہے. دوسرا فائدہ اطاعت کا کیا ہوگا کہ دوسرا فائدہ اطاعت کا یہ ہوگا کہ جس طرح رحمتیں آتی ہیں اطاعت کرنے کی وجہ سے انسانوں کو ان کے نفسوں میں ہدایت ملے گی. یہ ہدایت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. ہاں، اپنی جان مال کو اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کریں گے، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر استعمال کریں گے. اس کو ہدایت کہتے ہیں کہ ہدایت کے ساتھ زندگی گزرے گی، یعنی جان کو، مال کو، اپنی طاقت کو اپنے اللہ کے حکموں کے مطابق سیکھ سمجھ کر اس کے مطابق استعمال کریں گے. اس کو ہدایت کہتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا فائدہ اطاعت کا یہ ہوتا ہے کہ اگر زندگیاں اطاعت پر آئی تو اللہ تعالیٰ نفسوں کو ہدایت دیں گے. ہاں، پھر زندگی میں ہدایت آئے گی اور ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. جی ہاں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں کہ یا اللہ ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی. ہاں، ان لوگوں کا راستہ ہم کو سجا جن پر آپ نے انعامات کیے ہیں. تو ہدایت کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. جی ہاں، جن لوگوں نے ہدایت پر زندگیاں گزاری اللہ نے ان پر اپنے انعامات کیے ہیں. تو ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ زندگیاں اللہ کے اطاعت اور تابعداری پر آوے تاکہ اللہ کے انعامات کے ہم حقدار بنیں. جی ہاں، اور حالات کو اللہ تعالیٰ ہم اس کی وجہ سے صحیح کرے. اللہ نے اسباب بندوں کے قبضے میں دیے ہیں اور حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے. اسباب آپ کے قبضے میں ہے، مال دولت زمین جائیداد یہ آپ کے قبضے میں ہے، اور حالات جو آئیں گے وہ اللہ کے قبضے میں ہے. کہ زمین پر کیا حالات آئیں گے، زندگیوں میں کیا حالات آئیں گے، وہ اللہ نے کسی کے قبضے میں نہیں دیے ہیں. جیسے اب بچپنا کسی کے قبضے میں نہیں تھا، جوانی کسی کے قبضے میں نہیں ہے، بوڑھاپا کسی کے قبضے میں نہیں ہے. یہ تین حالات ہیں زندگی کے. جی ہاں، آدمی بچپنا گزار دیتا ہے، جوانی گزار دیتا ہے، بوڑھاپا گزار دیتا ہے. جی ہاں، یہ قبضے میں نہیں ہے. تو حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے اور اسباب کو آپ کے قبضے میں دیا. اس زمین کا میں مالک ہوں، اس دکان کا میں مالک ہوں، یہ قبضے میں میرا قبضہ ہے. جی ہاں، تو اسباب بندوں کو دیے ہیں اور حالات اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے. اس حکمت کی وجہ سے کیا کرنا ہے کہ اس حکمت کی وجہ سے ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو کہ جب اللہ کی طرف رجوع ہوں گے تو اللہ حالات صحیح لاویں گے. اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا تو حالات صحیح نہیں ہوں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تھے تو آپ نے ان کے سامنے ایک بیان دیا تھا، پہلا بیان. میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں، یا بیٹھے بیٹھے سونا مت. ہاں، کیونکہ یہ ہمارا سبق ہے.
یہ ہمارا سبق ہے. سبق یاد بھی ہونا چاہیے، سبق سمجھنا بھی چاہیے. تو پہلے سمجھیں گے پھر یاد رکھیں گے، پھر کسی کو بتائیں گے. تو جب مدینہ منورہ آپ کا جانا ہوا تو وہاں آپ نے لوگوں سے ایک خطاب فرمایا، ایک بات کی. پہلی بات ہے وہ، اور وہ ہم سب کو سمجھنے کی ایک، جی ہاں، اپنانے کی بھی ہے. وہ کیا بات فرمائی تھی؟ وہ بات یہ فرمائی تھی کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. یہ فرمایا تھا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. ایک دستور سمجھایا آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ میں. لوگوں کو یہ بھی دستور سمجھایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. ہمارا معاملہ مخلوق سے ہے، بھئی آسمان پانی برسائے، زمین برکتیں نکالے، آپس کے تعلقات ہمارے صحیح ہو، ہماری جانوں میں، مالوں میں، اولادوں میں برکت ہو. یہ سب چاہتے نہیں سب، یہ سب چاہتے ہیں. تو اس کے لانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سارے حالات ہمارے صحیح رہیں. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبری کی ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. آسمانی حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، زمینی حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، آپس کے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے، اسباب میں بھی برکت ہوگی، اولاد میں بھی برکت ہوگی. کیوں؟ کہ اللہ سے معاملہ صحیح ہوا ہے. تو حالات کے بنانے کا یہ علاج بتایا ہے کہ دنیا کے حالات تمہاری چیزوں سے نہیں بنیں گے بلکہ اللہ